السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کے لیے ایک بار پھر اردو اسناب سے کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سریلی بانسری کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آپشن 1 سکندر علی واجد، 2 آرزو لکھنوی، 3 فانی بدایونی، 4 روش صدیقی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 آرزو لکھنوی۔ سوال نمبر 2، سرور جہاں آبادی کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آپشن 1 حیات فریادی، 2 محراب غزل، 3 ہنگامہ محشر، 4 نشاط روح۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا نمبر 3 ہنگامہ محشر۔ سوال نمبر 3، بیاض مریم کس کی تخلیق ہے؟ کس نے لکھا ہے بیاض مریم؟ 1 سکندر علی واجد، 2 آرزو لکھنوی، 3 فانی بدایونی، 4 علامہ اقبال۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 سکندر علی واجد۔ سوال نمبر 4، چاند تاروں کا بن کس کی تخلیق ہے؟ 1 سکندر علی واجد، 2 مخدوم، 3 فانی بدایونی، 4 روشن صدیقی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 مخدوم۔ سوال نمبر 5، علامہ اقبال نے شعری مجموعہ بانگ درا کا سال تخلیق کیا ہے؟ تو جو علامہ اقبال کا شعری مجموعہ ہے بانگ درا، تو اس کا سال تخلیق کیا ہے، کب انہوں نے اس کو بنایا تھا، اس کو شائع کیا تھا؟ تو پہلا ہے 1935، دوسرا ہے 1924، تیسرا ہے 1936، چوتھا ہے 1938۔ تو اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 2 1924۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، نشاط امید کس کی تصنیف ہے؟ 1 سکندر علی واجد، 2 آرزو لکھنوی، 3 حالی، 4 علامہ اقبال۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 حالی کی، نشاط امید حالی نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 7، سمندر کا بلاوا کس کی نظم ہے؟ آپشن 1 سکندر علی واجد، 2 فیض، 3 میرا جی، 4 روش صدیقی۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 میرا جی۔ سوال نمبر 8، اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ 1 حیات فریادی، 2 محراب غزل، 3 ہنگامہ محشر، 4 نشاط روح۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 ہنگامہ محشر۔ سوال نمبر 9، ترقی پسند ادب کس کی تصنیف ہے؟ 1 سکندر علی واجد، 2 فیض، 3 علی سردار جعفری، 4 روش صدیقی۔ تو 9 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 علی سردار جعفری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، بلبل ہند مر گیا ہی ہاتھ جس کی تھی بات بات میں ایک بات، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ 1 حسن تعلیل، 2 تشبیہ، 3 تضاد، 4 استعارہ۔ اس کا صحیح آپشن ہو جائے گا آپشن نمبر 4 استعارہ۔ سوال نمبر 11، زمانی ترتیب کے اعتبار سے نشاندہی کیجیے۔ مطلب کون سا شاعر کس کے بعد آیا ہے؟ 1 سودا، غالب، ناسخ، پھر انشا، دوسرا غالب، پھر سودا، پھر ناسخ، پھر انشا، یا 3 ناسخ، انشا، سودا اور پھر غالب، یا 4 سودا، انشا، ناسخ اور غالب۔ اس کا صحیح آپشن رہے گا نمبر 4۔ سب سے پہلے سودا آئے تھے، پھر انشا، پھر ناسخ، پھر غالب۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 12، شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ضروری ہے۔ کون سی حیت کے لیے قافیہ ضروری ہے؟ 1 نظم کے لیے، 2 قصیدے کے لیے، 3 مثنوی کے لیے، 4 غزل کے لیے۔ تو 12 کا صحیح آنسر ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر 3 مثنوی کے لیے، دونوں مصرعوں میں قافیے کا ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 13، ذیل میں کون سی کتاب محمد حسین آزاد کی نہیں ہے پہ دھیان دیجیے۔ 1 سخندان فارس، 2 آب حیات، 3 دربار اکبری، 4 فسانہ عجائب۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا فسانہ عجائب۔ محمد حسین آزاد کی کتاب نہیں ہے فسانہ عجائب۔
سوال نمبر 14 کون سی نثری صنف کو ذہنی ترنگ کہا جاتا ہے؟ 1 داستان، 2 انشائیہ، 3 رپورتاژ، 4 افسانہ۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 انشائیہ۔ اس کو ذہنی ترنگ کہا جاتا ہے۔ 15 مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ آپشن 1 1702 میں، آپشن 2 1712 میں، آپشن 3 1714 میں، آپشن 4 1718 میں۔ تو 15 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 1712 میں۔ سوال نمبر 16 ان میں سے پنڈت دیا شنکر نسیم کے استاد محترم کون ہیں؟ آپشن 1 مخدوم، آپشن 3 ناسخ، آپشن 3 اقبال، آپشن 4 آتش۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 آتش۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 17 اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ 1 مقدمہ شعر و شاعری، 2 تذکرہ، 3 آب حیات، 4 نکات الشعراء۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 مقدمہ شعر و شاعری۔ سب سے پہلی تنقیدی کتاب ہے اور یہ کس کی ہے؟ تنقیدی کتاب حالی کی۔ حالی نے تنقید کی شروعات کی تھی۔ سوال نمبر 18 ارکان استعارہ کتنے ہوتے ہیں؟ 1 8، 2 7، 3 9، 4 4۔ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 4 ہی ارکان استعارہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 19 شبیر حسن خان کس کا پورا نام ہے؟ 1 سکندر علی واجد کا، 2 جوش ملی آبادی کا، 3 فانی بدایونی کا، 4 روش صدیقی کا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 جوش ملی آبادی کا۔ ترقی پسند تحریک کا پہلا اجلاس ہندوستان میں کب ہوا تھا؟ ترقی پسند تحریک کا اجلاس کب ہوا تھا؟ 1 1925، 2 1936، 3 1951، 4 1944۔ تو پہلا اجلاس ہوا تھا 1936 میں۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ سوال نمبر 21 غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1 جنوری 1968 میں، 2 فروری 1969 میں، 3 مارچ 1818 میں یا 4 اپریل 1869 میں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 فروری 1869 میں۔ سوال نمبر 22 امانت لکھنوی کا پورا نام واضح کریں۔ پورا نام کیا ہے امانت لکھنوی کا؟ 1 سید علی، 2 آغا حسن، 3 محمد شاہ اور 4 محمد حسن۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 22 کا آپشن نمبر 2 آغا حسن۔ سوال نمبر 23 اردو کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ سب سے پہلے مرثیہ کس نے لکھا ہے اردو میں؟ 1 میر دبیر، 2 اشرف بیابانی، 3 میر انیس، 4 ضمیر۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 اشرف بیابانی۔ سب سے پہلے مرثیہ انہوں نے ہی لکھا ہے۔ سوال نمبر 24 نظم مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ کس کی ہے؟ آپشن 1 فیض، 2 جوش، 3 غالب، 4 اقبال۔ تو 24 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 فیض نے یہ نظم لکھی ہے مجھ سے پہلی سی محبت نہ مانگ میرے محبوب۔ سوال نمبر 25 مرزا دبیر کے استاد کا کیا نام ہے؟ 1 میر دبیر، 2 اشرف بیابانی، تذکرہ نکات الشعراء۔ اچھا تو اوپر جا کے بنا لیتی کھٹر پٹر بچے بول بول کے منہ ہی نہیں دکھتا۔
सिकंदर काम कर रहे हो? आवाज़ नहीं करना, ज़रा घिस घिस नहीं करना, हल्के हल्के काम कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, ज़ेल में अब्दुल रहमान बिजनौरी की तसनीफ़ कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 तफ़हीम गालिब, 2 मोहसिन कलाम गालिब, 3 रमूज़ गालिब, 4 इतराफ़ गालिब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मोहसिन कलाम गालिब। सवाल नंबर 34, अंगारे कौन से सिन्फ का मजमुआ है? 1 गज़लों का, 2 अफ़सानों का, 3 अंशाइयों का, 4 नज़मों का। तो 34 का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 अफ़सानों का। आगे बढ़ते हैं। 35, मुनक़बत किसके लिए लिखी जाती है? ऑप्शन 1 अल्लाह के लिए, 2 नवाबों के लिए, 3 नबी और रसूल के लिए, 4 सहाबा और औलिया के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सहाबा और औलिया के लिए। 36, मीर अमन का ताल्लुक़ कहाँ से था? ऑप्शन 1 मुज़फ़्फ़रनगर से, ऑप्शन 2 दिल्ली से, 3 रामपुर से, 4 आगरा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली से। मीर अमन का ताल्लुक़ दिल्ली से था, यानी मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। सवाल नंबर 37, दबिस्तान दिल्ली का वो कौन सा शायर है जिसने कभी दिल्ली को खैराबाद नहीं कहा, मतलब दिल्ली छोड़ के कभी नहीं गए? 1 मीर तक़ी मीर, 2 मोमिन, 3 गालिब, 4 मीर दर्द। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मीर दर्द। सवाल नंबर 38, सादत हसन मंटो का इंतकाल कहाँ हुआ था? 1 दिल्ली में, 2 लाहौर, 3 लखनऊ, 4 आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लाहौर में। 39, तहज़ीबुल अखलाक रिसाला किसने निकाला था? कौन सा रिसाला था? तहज़ीबुल अखलाक। 1 गालिब ने, 2 इकबाल ने, 3 सर सैयद ने, 4 हाली ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद ने। सवाल नंबर 40, शायर मशरिक़ किस शायर का ख़िताब है? 1 गालिब का, 2 इकबाल का, 3 सर सैयद का, 4 हाली का। तो इसका सही आंसर है इकबाल का, नंबर 2 इकबाल का। इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। सवाल नंबर 41, उर्दू अफ़साना किस दौर की पैदावार है? ऑप्शन 1 20वीं सदी, 2 16वीं सदी, 3 19वीं सदी, नंबर 4 21वीं सदी। उर्दू अफ़साना किस दौर से शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 20वीं सदी से। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कितने शेरी मजमूए शाये हुए हैं? 1 4, 2 8, 3 3, 4 6। तो उर्दू में अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं। सवाल नंबर 43, मुसद्दस के आखिरी 2 मिसरों को क्या कहते हैं? 1 बैत, 2 ज़ेब मतला, या 3 हुस्न मतला, या 4 बंदिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैत। सवाल नंबर 44, ज़िक्र मीर के मुतरजिम कौन है? मतलब ज़िक्र मीर का किसने तर्जुमा किया है? 1 ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, 2 महमूद फ़ारूकी, 3 निसार अहमद फ़ारूकी, 4 ज़ाकिर हुसैन फ़ारूकी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निसार अहमद फ़ारूकी। सवाल नंबर 45, तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक़ नावल कौन सा है? 1 शाम अवध, 2 लहू के फूल, 3 राजा गिद्ध, 4 टेढ़ी लकीर।
تو 45 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 لہو کے پھول۔ سوال نمبر 46، تنقید کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1 استدلال کا ہونا ضروری ہے، نمبر 2 فلسفہ، نمبر 3 شگفتہ بیانی، نمبر 4 عالمانہ نثر۔ تو تنقید کے لیے سب سے زیادہ ہونا ضروری ہے استدلال کا ہونا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 47، صحافی اور ناول نگار دونوں ہیں، مطلب صحافی بھی ہیں اور ناول نگار بھی ہیں۔ نمبر 1 حیات اللہ انصاری، نمبر 2 جوگیندر پال، نمبر 3 جمیلہ ہاشمی، نمبر 4 احسن فاروقی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 حیات اللہ انصاری۔ سوال نمبر 48، تنقید کا اصل مقصد کیا ہے؟ 1 فن پارے متن متعین ہوتے ہیں، 2 فن پارے کی قدر متعین ہوتی ہے، یا 3 فن پارے کی وضاحت و صراحت ہوتی ہے، یا نمبر 4 فن پارے کی تحقیق و ستائش ہوتی ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 فن پارے کی قدر متعین ہوتی ہے۔ سوال نمبر 49، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ 1 آغاز، 2 برق، 3 لطف، 4 کشش۔ تو میر امن کا کیا تخلص تھا؟ لطف۔ میر امن لطف تخلص کرتے تھے۔ سوال نمبر 50، تذکرہ گلشن بے خار کا مصنف کون ہے؟ نمبر 1 غالب، نمبر 2 اقبال، نمبر 3 قائم چاند پوری، نمبر 4 حالی۔ تو 50 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 3 قائم چاند پوری۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور سوالات کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔